یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یتیم کی کتنی عزت میرے آقا مولا نے کی، اس قدر لحاظ رکھا کہ ایک شخص آ کے بڑی بزم میں عرض کرتا ہے آقا بیٹا گم ہو گیا، صبح سے نہیں مل رہا، ڈھونڈا، دعا کر دیں بیٹا مل جائے۔ آقا کریم کے ہاتھ اٹھنے لگے تو ایک بندہ اٹھا، عرض کی حضور میں ابھی آیا اور میں اس کے بیٹے کو جانتا بھی ہوں، فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ کو خبر ملی، دوڑ لگا دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا سن، جائے گا باغ کے اندر اکٹھے بچے کھیل رہے ہوں گے، تیرا بچہ بھی ان بچوں میں ہوگا۔ فرمایا جب تو دروازے پہ جائے گا، صبح سے جدا ہے بیٹا، لہجے میں مٹھاس ہوگی، پیار ہوگا، اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا بھی کہہ لوں گا تو کیا حرج؟ آقا کریم فرمایا بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، نام سے آواز دینا۔ وہ پھر عرض کرتا حضور میرا بیٹا ہے، بیٹا بھی کہہ لوں گا تو کیا حرج؟ آقا کریم کی آنکھیں برسنے لگی۔ فرمایا تو کیا جانے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، تو بیٹے کو آواز دے گا تو یتیم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے کسی کو لحاظ آج معاشرے میں؟ ہم تو بیٹی کے لیے جہیز بنائیں معذرت کے ساتھ تو آنگن میں اس کو بچھاتے اور پھر صدہ بیچ کے پوری بستی کی بچیوں کو جمع کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ اللہ نے دیا جتنا مرضی دو اپنی بیٹی کو، زمانے کو کیوں دکھاتے ہیں؟ پھر بیٹیاں آتی ہیں، دیکھتی ہیں، جاتی ہیں، صبح پھر صاحب باہر نکلتا ہے، چوکوں میں، دکانوں پہ، پٹنوں پہ ذکر ہوتا فلاں نے بڑا جہیز دیا، تو صاحب پھولے نہیں سماتا کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، تو نے داد تو وصول کر لی، تیرے نام کی شہرت اور ذکر تو گلی گلی ہو گیا، لیکن تو نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ جو بچیاں وہ جہیز دیکھنے آئیں اس میں اس غریب کی بیٹی بھی آئی۔ جب صبح گھر سے نکلا تو بیٹی نے کہا بابا رات سے کچھ نہیں کھایا، وہ ہاتھ میں ٹفن لے کے نکلا، کہا بیٹی جا رہا ہوں اڈے پہ بیٹھوں گا، دیہاڑی لگے گی تو شام کو آٹا لے آؤں گا، لیکن اتنا بوڑھا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ بابا کیا کام کرے گا؟ وہ کہتا مجھے آدھی دیہاڑی دے دو، مجھے لے جاؤ، لیکن اسے کوئی نہیں لیتا۔ یار دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، شام کو جب وہ خالی ڈبہ ہاتھ میں لے کے پلٹتا ہے تو کیا اس کے قدم گھر کی طرف اٹھتے ہیں؟ اسے پتا ہے کہ بیٹی کی نظر دروازے پہ ہے، رات بھوکی کاٹی دن کاٹا، پھر رات آنے والی، وہ دروازے کی دہلیز پار کرنا اس کے لیے ایک پل صراط بن جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، لیکن اس نے تو داد وصول کر لی۔ وہ کہتے ہیں ٹوٹتا تارا سب نے دیکھا پر یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا، یہ نہیں دیکھا۔ داد اس کو تو مل گئی، لیکن اس غریب کی بیٹی جا کے ٹوٹی چارپائی پہ گری، اور رات جو سسکی اس نے لی، اسے وہ نظر نہ آئی، اس نے صرف داد وصول کی۔ آج معاشرہ جہاں بلب ہے، آج لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، خدا را ہمیں اس نظام ظلم کو بدلنا ہوگا۔ یار جب تک شادی نہیں ہوتی کیا گھر کا نظام نہیں چلتا؟ 40 سال تو نے کاٹ لیے اور چند سال تیری زندگی کے ہیں اور تو نے دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا دیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دکھ انسانیت کو سکھ دیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے معاشرے کے رنگ کو بدلا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو لوگوں نے کتنے ظلم کیے تھے، کتنے پتھر مارے، گڑے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں ڈالی، گلوں میں پٹکے ڈالے، یہاں تک کہ میرے آقا مولا مدینہ چھوڑ کے چلے، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ پھر جب پلٹ کے آئے تو 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ فاتح مکہ بن کے آئے۔ آج وہ بھی سامنے ہے جنہوں نے پتھر مارے، آج وہ بھی سامنے ہے جنہوں نے گڑے کھودے، آج وہ بھی سامنے ہے جنہوں نے اوجریاں ڈالی، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ جب کوئی فاتح بن کے آتا ہے تو کتنی عزتیں لٹتی ہیں، کتنے گھر اجڑتے ہیں، کتنے خون بہتے ہیں، کتنی گردنیں کٹتی ہیں۔ آج وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آقا مولا نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا؟ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی، لیکن رحمت والے آقا نے فرمایا جاؤ محمد سب کو معاف کرتا ہے۔ یہ سیرت کا کتنا بڑا باب ہے، کبھی سوچا اس کے اوپر؟ جس نے حضور کے چچا کے وجود کو کاٹا تھا، مسئلہ کیا تھا،
جب وہ وحشی بھی اندھیرے میں آ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا حضور اگر کبھی وہ وحشی آ جائے تو معافی مانگے تو ملے گی؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا آ جو گیا ہے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن صاحب یہاں تو سیکل سے سیکل ٹکرا جائے تم دست گریبان ہو جاتے، یہاں تو معاملہ الجھ جائے، بچے بھی لڑ پڑے تو اس میں پورے پورے خاندان آ کے انوالو ہو جاتے ہیں اور کتنی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ لیکن آقا مولا کی زندگی، میلاد والے آقا کی زندگی کا یہ باب ہے کہ جس نے پتھر مارے حضور اس کو بھی معافی دے رہے اور عام اعلان کرتے ہیں میں یوسف کا بھائی ہوں، جو میرے یوسف بھائی نے بھائیوں سے کہا تھا تم سے وہی کہوں گا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ زندگی میں اگر ہم روشنی لائیں گے، اگر زندگی میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو داخل کریں گے تو صاحب آخرت جو قبر کی منزل ہے اس کا انحصار اس زندگی پہ۔ یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم بس رہے ہیں یہ بوائی کا موسم ہے، اور مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے وہ کٹائی کا موسم ہے۔ جو عمل کا بیج بوئے گا وہی جا کے کاٹے گا۔ ایک طرف تو ایک بندہ ہے کہ صبح نکلتا ہے جا کے اور ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، سردی گرمی میں محنت کرتا ہے، اور دوسرے کی زمین اس کے ساتھ ہے، اس سے بہتر زمین کا مالک ہے، لیکن اٹھتا نہیں، کہتا ہے یار کون جائے گا، شدت کی گرمی ہے، کپڑوں پہ پسینہ آئے گا، گرد پڑے گی، ایسی کمرہ ہے موج سے لگا ہوا ہوں، سردی کا موسم ہے، وہ کہتا کون گرم بستر چھوڑ کے محنت کرے گا۔ ایک گیا مٹی سے مٹی بنا، پسینہ، سردی، گرمی محنت کی، اور دوسرا کمرے میں بند پڑا رہا۔ اس کو آسانی ہے، اس کو وقتی مشکل ہے، لیکن جب کٹائی کا موسم آئے گا تو غلے کا ڈھیر کس کے گھر آئے گا؟ جس نے محنت کی۔ جو اندر سویا رہا وہ ہاتھ ملتا یار میرے پاس بھی زمین تھی کاش میں بھی چلا جاتا، لیکن وقت گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، عمل کا بیج بوئیں گے تو قیامت کے دن کاٹیں گے۔ قبر کی منزل میں صاحب سب نے اترنا۔ روز ہماری نگاہوں کے سامنے جنازے نہیں اٹھتے، یار ہم بھی عجیب لوگ ہیں، روز جنازے پڑھتے ہیں۔ کوئی انکار آج تک دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ جس کی نگاہوں کے سامنے جنازے اٹھے وہ انکار کیسے کرے گا؟ جو روز جا کے پھولوں جیسے لوگوں کو مٹی میں اتار کے مٹیوں ڈھیلے وہ موت کا انکار کیسے کرے گا؟ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اعلان ہوتا ہے آج فلاں انتقال کر گیا، اتنے بجے جنازہ، اتنے بجے کل 10واں چیلم۔ ہم جاتے بھی ہیں، شامل بھی ہوتے ہیں، قبروں میں بھی جاتے ہیں، مٹیاں بھی ڈھیلتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف نہیں آتے، چوک کی طرف چلے جاتے۔ میں کہتا ہوں ہماری قوم کا اگر حال دیکھنا ہو نا اجتماعی، جنازوں پہ چلے جاؤ، صفیں گننا مشکل ہوتی ہیں، اور جنازے کے 10 منٹ کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے تو مسجد میں آ جاؤ۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مسجد کے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہے، زور کی نماز کے بعد جنازہ ہے اور تمبو لگا ہوا ہے، اور وضو کر کے جناب بن ٹھنڈ کے تمبو کے نیچے کھڑے ہیں۔ پوچھو نا جناب کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، بس نماز ختم ہوگی تو پھر جنازہ ہے۔ یار جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض ہے۔ جنازہ نہ بھی پڑھیں گے تو گزر ہو جائے گی، مسلمان پہ جو حق ہے ان میں پڑھنا چاہیے، لیکن بالفرض نہیں بھی جا سکے تو وقت گزر جائے گا۔ لیکن نماز جب تک نہیں پڑھیں گے کندھوں سے فرض نہیں اترے گا۔ جنازے میں کیوں جاتے ہیں یہ الگ دکھڑا ہے کہ کتنے لوگوں کو جنازہ پڑھنا آتا ہے۔ بہت سارے ہیں بابو ٹیپ جو ویسے جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اس قوم کا حال کیسے بدلے گا جو مرنے والوں سے بھی فراڈ کرے۔ میت پڑی ہے، اس کے جنازہ نہیں پڑھنا آتا لیکن ہاتھ باندھ کے پہلی صف میں کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ کہ مرنے والے کے بیٹے سے تعلق ہے، رشتہ دار ہے، ناتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں جانا پڑتا ہے، نہیں جائیں گے تو پھر ناراضگی بڑھے گی، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، کاروبار ہے، سیاست ہے، رشتے لیے، بیٹی کا رشتہ دیا۔ صاحب میں کہتا ہوں دنیا کی ناراضگی سے تو اتنا ڈرتا ہے کہ نہیں جاؤں گا جنازے میں تو ناراضگی بڑھے گی، لیکن اذان کے بعد کبھی سوچا ہے رب سے بھی کوئی رشتہ ہے؟ نہیں جاؤں گا تو رب بھی ناراض ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ خود گنتی کرواتا، الذی خلقک، رب کہتا ہے یہ جو تیرا وجود ہے نا جس پہ ناز کرتا ہے، کبھی سوچا ہے تجھے کس نے تخلیق کیا، کس نے تجھے بنایا؟ فسواک فعدلک، کا صرف تجھے بنایا ہی نہیں، یہ تیری صورت، یہ تیرا وجود، تیرا اعتدال، تیرا حسن، یہ بھی تجھے ہم نے عطا کیا۔
وہ بناتا لیکن بے ڈھنگا سا بنا دیتا، ایک ٹانگ لمبی ہوتی دوسری ٹانگ 2 انچ چھوٹی کر دیتا، کبھی سوچا ہے چلتے میں کیسے لگتے؟ ایک بازو لمبا ہوتا دوسرا بازو وہ بناتا ہی نا، انسان کیسا لگتا؟ ایک آنکھ ماتھے پہ ہوتی تو انسان کیسا لگتا؟ اللہ کہتا بندے غور کرنا، آج آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہوتا ہے، کبھی بال، کبھی صورت، کبھی نقش، کبھی لباس، کبھی جوانی، کبھی صحت، نکلتا تو یوں لگتا ہے تیری طرح زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن کبھی آئینے کو دیکھ کے یہ بھی سوچا ہے کہ تجھے یہ صورت دی کس نے؟ اس مالک کے حضور تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ صاحب جو بھی دنیا میں آیا وہ مرنے ہی کے لیے آیا، اس لیے قبر کو یاد رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، حضور کا تذکرہ کیا جائے۔